السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مبارک گھڑی کے اندر اپنے مبارک گھر کے اندر اکٹھا اور جمع ہونے اور دین کی کچھ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس اجلاس عام میں اشتہار پر آپ لوگوں نے میرے نام کے ساتھ جو موضوع دیکھا وہ میرا موضوع بدل دیا گیا اور جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے بات رکھنے کی اجازت اور حکم ملا وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہے. محترم حضرات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہماری قوم خوشی اور اظہار کا عمل کرنا شروع کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مناسبت سے جلسے اور جلوسوں کا اہتمام ہونے لگتا ہے. لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور ان جلوسوں کے اندر ان موسیقی اور ڈی جے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح اور ثابت ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. جشن منایا جا رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور استعمال وہ چیزیں کی جا رہی ہیں اس جشن کے اندر، ان جلوسوں کے اندر جسے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. لوگ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ بعض مقامات پر اس مناسبت سے باقاعدہ عید کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. یہودیوں والے عمل ہوتے ہیں، کیک کاٹی جاتی ہے، جشن منایا جا رہا ہے. کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اس وقت کے جس دن سے یہ قوم جشن میں ڈوبتی ہے، ان اوقات میں، ان ایام میں مدینے کا کیا حال تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیت رہی تھی، آپ کن مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے دوچار تھے، کیسی بیماری آپ کے اوپر چل رہی تھی، مدینے کا کیا حال تھا، صحابہ اکرام کا کیا حال تھا.
اس قوم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی جانکاری نہیں، اور ان لوگوں کو ان چیزوں سے دور بھی کیا جاتا ہے، کہیں حقیقت ان کے سامنے کھل کر کے نہ آ جائے۔ ان کے علماء ان کو نہیں بتلاتے، ان کو خرافات کے اندر لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور غلط چیزیں اتنی بیان کی جاتی ہیں، اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہیں کہ بعض جو صحیح چلنے والے بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے، کہیں کوئی ثبوت تو اس کا ہوگا، تب تو اتنی زور و شور سے منایا جا رہا ہے، پورے دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جلوس میں نکل رہے ہیں، کچھ تو اس کی حقیقت ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ان ایام کے اندر مدینے کا کیا حال تھا، حضرات صحابہ اکرام کا کیا حال تھا، کاشانہ نبوت کا کیا حال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، موت نے آپ کو اپنے آغوش میں لے لیا، اپنے دامن میں لے لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بے شمار انبیاء آئے، ان میں سے ہر ایک کو موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، وہ واپس ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ گئی، اور یہ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے، اور تمام لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، جو بھی ذی روح ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کو بھی مرنا ہے، اور یہ جو سارے دنیا والے لوگ ہیں انہیں بھی مرنا ہے، انہیں بھی موت آئے گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر آپ کو موت آ جائے گی تو کیا یہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لے کر کے آئے ہیں؟ یہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ کو موت آ گئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے؟ نہیں، ہر شخص کا جس کا وقت مقررہ آ جائے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے مہلت اور مدت نہیں ملنے والی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی آپ کی وفات کے آثار واضح ہو چکے تھے۔ صحابہ اکرام اس چیز کو سمجھنے لگے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری سورت نازل فرمائی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورت جو ہے وہ سورت اذا جاء نصر اللہ ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اشارتاً بتلا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا، اور اس دنیا کے اندر نبی مشن لے کر کے آیا کرتے ہیں، اور جب وہ مشن پورا ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا، مقصد آنے کا اس دنیا کے اندر پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ آپ کو بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورت کو نازل فرمایا۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور تب آپ دیکھیں کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں،
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اللہ کی تحمید بیان کیجئے، آپ پروردگار عالم سے استغفار کیجئے، انہو کان توابا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ اب اسلام کے اندر لوگ جوک در جوک داخل ہوں گے، فوج در فوج آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بتلا دیا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک صحابی ایسا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد یہاں وہاں کونے کونے روتا جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، یہ سورت تو بڑی خوشی والی ہے کہ اسلام کے اندر لوگ اکٹھا جماعت در جماعت جوک در جوک داخل ہوں گے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس سورت کے نازل ہونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، یہ سورت یہ بتلاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عباس، آپ اس سورت سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس سورت سے کیا معاملہ اخذ کرتے ہیں؟ نوجوان ہیں، چھوٹے سے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی فتح حاصل ہو گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے اپنی حمد اور تسبیح بیان کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اعلم منها الا ما تقول، کہ جو کچھ تم نے کہا میں بھی وہی اسی بات کو سمجھتا تھا، میں بھی اسی اشارے کو سمجھتا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ایام میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 10 ہجری کے اندر یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیتیں کرتے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ معاذ ابن جبل صحابی ہیں، سواری پہ سوار ہیں، اللہ کے نبی آپ کے سواری پہ پیدل چل رہے ہیں۔ نصیحتیں کرتے ہوئے، جب باتیں کرتے ہوئے اور گفتگو سے پیارے نبی جب فارغ ہوئے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی نے ایک بات کہی۔ فرماتے ہیں یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری فبکى معاذ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممکن ہے اے معاذ، ایسا ممکن ہے کہ جب تم اس سال کے بعد مدینہ کی طرف لوٹو تم سے ملاقات نہ ہو سکے، میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے،
جب تم مدینہ آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا، میری مسجد سے ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جب مدینہ آؤ گے، یمن سے واپس آؤ گے سال بھر کے بعد، تو تم میری قبر سے گزرو گے، تم میری اس مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے جا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو رہی ہے، اور پیارے نبی اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ اب مجھ سے کبھی ملاقات بھی نہ ہوگی، آؤ گے تو ایسا ممکن ہے کہ میری ملاقات تم سے نہ ہو، تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حج کے مناسک سکھا رہے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے طریقے کو بتلا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید میں اس کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے حج کے طریقے کو سیکھ لو ہم سے، اپنے قربانی کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید حجۃ الوداع کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، لوگوں قریب ہے، میں ایک بشر ہوں، اور قریب ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاصد آ جائے، میرے رب کا قاصد آ جائے، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں دعوت لے کر کے آ جائے، اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں تم سے وہاں پر ملوں گا۔ اللہ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو رکھوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے آغاز کے ایام کی طرف چلتے ہیں، جس دن سے یہ امت اور یہ قوم جشن میں ڈوبتی ہے، مدینہ غمزدہ ہو جاتا ہے، غموں میں ڈوب جاتا ہے۔ 29 صفر المظفر کی تاریخ ہے، 11 ہجری ہے، سوموار کا دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف تشریف لے گئے، ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جنازے سے لوٹتے ہوئے سر کے اندر شدید درد محسوس ہوا، تکلیف محسوس ہوئی، اور حرارت اتنی تیز تھی کہ اوپر سے محسوس کی جا رہی تھی، بخار اتنا سخت تھا کہ اوپر سے اس کو جسم کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی جو کل مدت ہے 13-14 دن ہے۔ یہ امت جتنے دن جشن میں ڈوبی رہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور وفات کی یہ مدت ہے۔ ان ایام کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کے اندر مبتلا رہے، انہی ایام میں پیارے نبی کی وفات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر کے، آپ کی تیمارداری کر کے باہر آتے ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے چین حالت میں پڑے ہوئے ہیں، حضرت علی سے سوال کرتے ہیں، اے ابو الحسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الحمدللہ، اب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر افاقہ ہے، آپ آرام محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا،
اور اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجْعِهِ هَذَا إِنِّي لَا أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ اللہ کی قسم، علی بن ابی طالب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اے علی بن ابی طالب، اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض سے صحت یاب نہ ہو سکیں گے، آپ صحت کی طرف واپس نہ لوٹ سکیں گے، آپ کو کلی طور پر آرام نہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے بڑی اچھی پہچان ہے، موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کی بڑی اچھی شناخت ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحت یابی کی طرف نہیں لوٹیں گے، آپ واپس نہیں آئیں گے، آپ کو آرام نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہو جایا کرتے تھے تو آپ معوذات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن کریم کی سب سے آخری دو صورتیں ہیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر ملا کرتے تھے۔ ان ایام میں بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں بھی جس بیوی کی باری ہوا کرتی تھی ان کے یہاں رہا کرتے تھے، لیکن بیماریوں نے آپ کو بوجھل کر دیا تھا، پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے پوچھا کرتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میری باری کل کس کے یہاں ہے، مجھے کل کس کے یہاں رہنا ہے۔ حضرات امہات المؤمنین آپ کی خواہش کو سمجھ گئیں، آپ سے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے یہاں رہنا چاہیں، آپ جس کے گھر میں رہنا چاہیں، قیام کرنا چاہیں، آپ ان کے گھر میں رہ جائیں، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر گزارتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کے حضرت فضل بن عباس ہیں، ایک طرف علی بن ابی طالب ہیں، کاندھوں سے سہارا دیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور اسی حالت میں آپ کو اماں عائشہ کے حجرہ مبارک کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، اور آخری ایام آپ کے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن سخت تکلیف سے پریشان تھے، سخت تکلیف سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف کی حالت میں حضرت صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، میں تمہیں کچھ باتیں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر کے اندر آپ کے حجرے کے اندر بہت سارے صحابہ اکرام بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں، آپ شدید تکلیف میں ہیں، آپ کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہے، اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس بات کو لے کر کے حضرات صحابہ اکرام کے اندر جو اس وقت حجرے کے اندر موجود تھے اختلاف ہو جاتا ہے۔
دو پھٹ کے اندر بٹ جاتے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے نہیں، کاغذ قلم لاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت لکھیں گے۔ ادھر ایک جماعت کہتی ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں، انہیں رہنے دیا جائے۔ اسی بات کو لے کر صحابہ اکرام میں اختلاف ہو جاتا ہے، شور بڑھ جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پھر اس وقت اپنے حجرے سے چلے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایام سخت تکلیف کے اندر گزر رہے ہیں، اور پھر اسی جمعرات کے دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری امامت صحابہ اکرام کو کراتے ہیں جو مغرب کی نماز ہوتی ہے، اور اس مغرب کی نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المرسلات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ وہ جلوس نکالنے والے، وہ جشن عید میلاد منانے والے جو ربیع الاول کے مہینے سے جو شروع ہوتا ہے تو پھر ان کا یہ سلسلہ رجب کے آخر تک جاتا ہے، یہ قوم کبھی ان چیزوں کو نہیں بیان کرے گی کہ اس وقت مدینے کا کیا حال تھا، صحابہ اکرام کا کیا حال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیف سے دوچار تھے، کیا حالت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیا حالت تھی، ازواج مطہرات کی کیا حالت تھی، اہل بیت کی کیا حالت تھی۔ کیوں؟ خرافات کے اندر الجھایا ہوا ہے، غلط چیزوں کے اندر، بدعت و خرافات کے اندر الجھایا ہوا ہے۔ بدعت اور سنت، ایک صاحب نے، ایک عالم دین ہیں، کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہی کہ بدعت اور سنت کے اندر فرق کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ ہم لوگوں نے اچھی چیزیں نکالی ہیں، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ بدعت اسلام کے اندر، بدعت اور سنت دو چیزیں ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقے سے ماننا، جیسا آپ چاہیں ویسا نبی کو مانیں، یہ بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چاہنا، یہ سنت ہے۔ یہ فرق ہے بدعت اور سنت کا۔ لوگوں کو الجھا دیا گیا بدعات و خرافات کے اندر، اور یہ قوم اسی کو دین سمجھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہدایت دے، راہ راستے پر لگا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کی آخری امامت جو صحابہ اکرام کو کراتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت، اور اس نماز کے اندر سورۃ المرسلات کی تلاوت فرماتے ہیں جو قرآن کریم کے 29ویں سپارے کے سب سے آخری سورت ہے، جو 50 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس نماز کے بعد اور بڑھ گیا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت مسجد کے اندر جانے کی طاقت نہ تھی۔ اللہ کے نبی بے ہوش پڑے ہیں۔ ہوش آنے پر اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اصلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ جواب ملتا ہے لا ہم ینتظرونک، نہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، ابھی کسی نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں جاؤ میرے لیے ٹب کے اندر پانی لے آؤ۔ پانی لایا جاتا ہے، پیارے نبی اس پانی سے غسل کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی آ جاتی ہے، گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے، دوبارہ ہوش آتا ہے، پیارے نبی پھر سوال کرتے ہیں اصلی الناس،
کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ جواب نہیں ملتا ہے، لا ہم ینتظرونک، نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے، امامت کرائیں گے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، آپ کی امامت میں نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حکم دیتے ہیں، جاؤ ٹب میں پانی لے آؤ، پانی لایا جاتا ہے، پیارے نبی غسل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تیار ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مسجد جانے کا ارادہ کرتے ہیں، غشی آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، اصل الناس، سوال کرتے ہیں، جشن میں امت ڈوبی ہے، کوئی یہ واقعات نہیں بتلاتا ان لوگوں کو کہ اس وقت مدینے کا کیا حال تھا، صحابہ اکرام کا کیا حال تھا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام ہیں ان پر کیا بیت رہی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی تھی، کیسا مرض کا ثقل تھا، بوجھ تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، مسجد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، نہیں جا پاتے، بالآخر یہ ایسا محسوس ہو گیا کہ مسجد میں نہیں جا پاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرو ابا بکرن، کہ حضرت ابو بکر کو یہ حکم دو جا کر کے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت عمر کو بھی حکم دے سکتے تھے، عثمان غنی کو بھی حکم دے سکتے تھے، علی بن ابی طالب کو بھی حکم دے سکتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کو بھی دے سکتے تھے، بہت سارے صحابہ اکرام تھے، کسی کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کو کہو کہ وہ امامت کرائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے تھے کہ میرے بعد جو سردار ہوگا، میرا جو نائب ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، میرے بعد جو فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پیغام ملا، وہ بڑے نرم دل انسان تھے، وہ جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے عمر، آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ اس کے زیادہ اہل ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے اس بات پر کہ ایسے حالت میں آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو کل تعداد 17 اوقات کی نماز کی امامت فرمائی، جمعرات کی عشاء سے لے کر کے دوشنبہ یعنی سوموار کے فجر تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ اکرام کی مسجد نبوی کے اندر امامت فرمائی۔ وفات سے 3 دن قبل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کا کبھی برا نہیں چاہتا۔
اللہ اپنے بندوں کا کبھی نقصان نہیں چاہتا۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں بندے کے اوپر، وہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بندے کے ساتھ برا نہیں چاہتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 روز قبل سنیچر یا اتوار کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت کے اندر تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، طبیعت تھوڑا ہلکی محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے ساتھ چل کر کے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل کر کے ظہر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے مرض کے اندر تھوڑا سا ہلکا محسوس ہوا، کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ نماز کی حالت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی امامت فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کی اقتداء میں حضرت صحابہ اکرام نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ حالات تھی، اس وقت صحابہ اکرام پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ محبوب، وہ جس پر اپنے جان و تن اور اپنے مال و دولت کو نچھاور کر دینے والے صحابہ اکرام اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہونے سے قاصر ہے، باتیں کرنے سے قاصر ہے، امامت کرانے سے قاصر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صحابہ اکرام کو آخری دیدار کب نصیب ہوتا ہے؟ سوموار کے دن، جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی اپنے حجرے کے چادر کو، اپنے حجرے کی کھڑکی کے پردے کو ہٹاتے ہیں، مسجد کے اندر جھانکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے چہرے مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد وفات تک کسی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ امت جشن میں ڈوبی ہے، ان ایام میں خرافات میں ڈوبی ہے، اپنے آپ اب دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی سے محبت کرنے والوں کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور جب حضرت فاطمہ آتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ سرگوشی کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں، پھر کچھ سرگوشی کرتی ہیں، حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھنے پر کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا کہ ایک مرتبہ سرگوشی کی آپ رونے لگیں، دوسری مرتبہ سرگوشی کی آپ فوراً ہنسنے لگیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی موت کے بارے میں بتلایا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو میں رونے لگی تھی، اور پھر فرمایا کہ میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں اس بات پر ہنسنے لگی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلام کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ کے پاس دولت کے نام پر 6 یا 7 دینار تھے، وہ غریبوں اور مسکینوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار ہیں، پریشانی سے دوچار ہیں۔ ہم اپنی تکلیف میں جب محسوس کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ میرا ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ کٹ کر کے گر جائے گا، میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا پاؤں کٹ کر کے گر جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیبر کے اندر مجھے زہر دیا گیا تھا، اس زہر کی تکلیف کو میں محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری آنکھیں کٹ کر کے الگ ہو رہی ہیں، وہ نکل جائیں گی۔ پیارے نبی پر کیا بیت رہی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس وقت پیارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی اکیلی بچی ہوئی ہیں، ساری اولادیں پیارے نبی کی زندگی میں رخصت ہو گئیں، ایک اکیلی بیٹی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی تکلیف کو دیکھتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو دیکھتی ہیں اور چیخ پڑتی ہیں، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری پیاری بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے ابا کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیشہ راحت ہی راحت ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس لفظ کو لیس علی ابیک بکرب، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس لفظ کو کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ سوچو، غور کرو، جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر آپ کے 23 سالہ نبوت کی تکلیفیں گھوم رہی ہوں گی کہ آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج یہ تکلیفوں کا دور ختم ہونے والا ہے، آج کے بعد صرف راحت ہی راحت ہوگی۔ یقیناً پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ ساری تکلیفیں رہی ہوں گی جو 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزری۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی شکوہ نہیں کیا، صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یقیناً جب آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوں گی، یہ بات رہی ہوگی کہ کیا کیا تکلیفیں نہ برداشت کی، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہ کی۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوئے، اور جب 6 سال کو ہوئے ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس 6 سال کی عمر سے کفالت کرتے ہیں، 8 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے دادا کی موت ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی کفالت کرتے ہیں، اور جب نبوت کا سلسلہ ہوتا ہے حضرت ابو طالب آپ کے لیے ڈھال بن گئے،
10 نبوت کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو طالب وفات پا گئے، آپ کی موت ہو گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ وہ غمگسار بیوی، تکلیفوں کے اندر سہارا دینے والی، ہمدردی کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7 اولادیں پیارے نبی کو دیں، عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم۔ یہ تینوں بچے بچپن کے اندر ہی وفات پا جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ میں کسی ایک کو بھی نہ بچا سکا، اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو بھی نہ بچا سکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں پیارے نبی کے سامنے وفات پا گئیں۔ کیا کم تکلیف کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پا گئیں، صرف ایک بیٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں سہیں، آپ کو کفار و مشرکین کی طرف سے دی گئی تکلیفوں کو سہا، برداشت کیا، آپ نے بائیکاٹ کی تکلیف کو سہا۔ شعب ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ 3 سال تک محصور رہے۔ ان ایام کے اندر کتنی تکلیفیں ہوئیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بچے ہیں، ماں کی چھاتی کے اندر دودھ نہیں ہے۔ وہ تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھوم گئی ہوں گی جس وقت اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا ہوگا کہ آج کے بعد تمہارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، کبھی گڈھے کھودے گئے۔ طائف کی وادی کے اندر جب آپ تبلیغ کے لیے گئے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھاگ سکے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے، برداشت نہ کر سکے، آپ کے پاس آئے، آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ان طائف والوں کو، ان ظالموں کو، ہم 2 پہاڑوں کے درمیان، یہ بستی ہے، یہ لوگ آباد ہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے انہیں ہم پیس دیں۔ پیارے نبی نے اس وقت ان فرشتوں کو اجازت نہ دی، اپنا بدلہ نہ لیا، انتقام کی آگ اس وقت پیارے نبی کو نہ بھڑکی۔ آپ نے کہا نہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور آنے والے دنوں میں وہ قوم ایمان لے آتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ہر غرضے کے ہر طرح کی تکلیفیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ نبوت کے اندر برداشت کی، لیکن کوئی شکایت نہ کیا، صبر کیا ان چیزوں پر، اور آخری وقت میں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، کہ آج کے بعد تمہارے ابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تکلیفوں کا یہ دور ختم ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا یہ حال ہے، اس مرض الموت کے اندر آپ کی تکلیف کا یہ حال ہے کہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس چادر کو کبھی اپنے چہرے کے اوپر ڈالتی ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے، چہرہ کھول دیتے ہیں، بغل میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ کو اس پانی کے پیالے کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں۔ آج اپنے اولیاء اللہ کی، آج ولیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے اندر ہیں، آخری وقت ہے، آخری لمحات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں، اس وقت پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔
کیا آج کا وہ مسلمان جنہوں نے اپنے معتقدین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعنت کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے گریبان کے اندر اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری اوقات میں بھی کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اب تمہارے زیر دست یعنی جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، تم ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے حق کو نہ مارنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام ہے۔ نہیں بیان کرتے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوت کے اندر قوم کو گمراہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ قوم اس چیز کو دین سمجھ رہی ہوتی ہے۔ آؤ مدینے کا حال دیکھو، صحابہ اکرام کا حال دیکھو، امہات المؤمنین کا حال دیکھو، اور سخت تکلیف میں ان ایام میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے آخری وقت میں جنت کے اندر ان کا ٹھکانہ دکھا دیا کرتا ہے۔ اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اللہ کے نبی کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، آپ چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی اس دنیاوی زندگی کو پسند کبھی نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اپنا ان کا ٹھکانہ جنت کے اندر دکھا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اس حالت میں جس وقت آپ سخت تکلیف میں ہیں، سخت تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، مرض الموت میں ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور میرے رفیقوں سے مجھے ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ آج جس نے سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر لی، جس نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کر لیا، وہ خود کو بڑا پارسا سمجھتا پھر رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی ہے وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ نبی اپنے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات موت کی حالت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اور آپ کے ہاتھ دھیرے دھیرے لڑھک جاتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ پیارے نبی فرماتی ہیں حضرت عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری تھوڑی اور میرے سینوں کے درمیان اس وقت آپ کا سر تھا۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہ غم کی حالت میں کہتی ہیں یا ابتا اجاب رب دعا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر دیتے ہیں۔ اس وقت جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی، لوگ زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی تلوار لے کر کے کھڑا ہے، اگر کسی نے یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ ہمارے درمیان نہیں رہے، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اس کے پیر کاٹ دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ ایک مقام پر ہوتے ہیں، گھوڑے کی سواری پر ہوتے ہیں، اسی گھوڑے کے پر سوار ہو کر کے آتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، سیدھے وہ کسی سے بات نہ کرتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے ہیں اور اس وقت فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دو موتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عمر نہیں بیٹھتے، حضرت ابو بکر خاموشی سے ممبر پر چڑھتے ہیں اور ممبر پر چڑھنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں، سارے حاضرین حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی وہ آیت تلاوت فرمائی جو اللہ کے نبی وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر بہت سارے رسول آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کر دیا جائے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اللہ کے نبی کی موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پاؤں الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ اگر تم پلٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرو گے، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سننا تھا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ یہ حالت تھا مدینے کا، تمام صحابہ اکرام رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا ہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے، انفرادی طور پر لوگ جا کر کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، آپ کے حجرہ مبارک کے اندر آپ کی تدفین کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں، ان حقائق سے لوگوں کو گمراہ کر کے بدعت و خرافات کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو انہیں ہدایت، ان لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین تو انہیں ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں بدعت و خرافات سے بچا لے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔